السلام علیکم دوستوں، آج میں آپ کو ایک ایسی کہانی سنانے جا رہا ہوں جو صرف کہانی نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے۔ جنات کے بارے میں تو ہم سب نے سنا ہے، لیکن جو واقعہ آج میں سنانے والا ہوں وہ کسی پرانی کتاب یا فلم کا سین نہیں، یہ ایک سچی کہانی ہے، ایک ایسی کہانی جو ایک انسان کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان بن گئی تھی۔ یہ کہانی ہے فیصل نام کے ایک آدمی کی، جو کراچی کے پاس ایک چھوٹی سی بستی میں رہتا تھا۔ فیصل ایک عالم تھا، روحانی عمل کرتا تھا۔ لوگ اس کے پاس دعا کروانے، تعویذ لینے اور مشکل کا حل پوچھنے آتے تھے۔ اس کے دل میں ایمان تھا، لیکن ایک رات اس کے ساتھ ایسی چیز ہوئی جسے وہ کبھی بھول نہیں سکا۔ وہ رات تھی جمعے کی۔ فیصل نے عشاء کی نماز کے بعد کچھ عمل کرنے کا ارادہ کیا۔ عمل سورہ الجن کا تھا، جو جنات کے اثر کو روکنے کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ مگر اس نے عمل شروع ہی کیا تھا کہ ہوا میں ایک عجیب سی ٹھنڈک پیدا ہوئی۔ دروازہ اپنے آپ ہلنے لگا اور ہوا میں عطر کی مہک آنے لگی۔ فیصل سمجھ گیا کوئی روحانی طاقت پاس میں ہے۔ اس نے دل میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سورہ الجن پڑھتا رہا۔ اچانک ایک آواز آئی، فیصل رک جاؤ۔ وہ آواز نہ آدمی کی تھی نہ عورت کی، بلکہ جیسے ہوا خود بول رہی ہو۔ فیصل نے کہا کون ہو تم؟ آواز بولی میں وہ ہوں جو تمہارے عمل سے آزاد ہونے آئی ہوں۔ اس وقت فیصل سمجھ گیا کہ یہ ایک جنات ہے، اور وہ کوئی عام جنات نہیں بلکہ وہ ایک ایسی روحانی جنات تھی جو پرانے زمانے میں ایک درویش کے قبر میں بند تھی۔ اس جنات نے کہا مجھے انسانوں نے بند کر رکھا تھا، میں صدف کے ایک شیشے میں قید تھی، تمہارے عمل نے مجھے آزاد کر دیا۔ فیصل نے ڈر کے باوجود قرآن کی تلاوت جاری رکھی۔ جنات نے کہا فیصل میں تمہیں نقصان نہیں پہنچانا چاہتی، لیکن میری ایک دعا پوری کرا دو۔ میں انسان نہیں لیکن میری روح سکون چاہتی ہے۔ فیصل نے کہا اگر تم نقصان نہیں دو گی تو میں تمہارے لیے دعا کروں گا۔ وہ جنات خاموش ہو گئی، ہوا رک گئی اور روم میں صرف قرآن کی آواز گونج رہی تھی۔ 2 دن تک فیصل نے اس جنات کے لیے دعا کی۔ اس نے سورہ یاسین اور سورہ رحمان کی تلاوت کی۔ تیسرے دن جب وہ سو رہا تھا تو اس کے سپنے میں وہی جنات آئی۔ اس نے کہا فیصل تم نے میرا فرض ادا کر دیا، اب میں ہمیشہ تمہیں کسی بھی بری روح سے بچاؤں گی انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد سے فیصل کے گھر میں کوئی عجیب واقعات پیش نہیں آئے۔ اس نے کبھی وہ عمل کسی اور کے لیے نہیں کیا۔ وہ کہتا تھا جنات بھی اللہ کی مخلوق ہیں، انہیں تکلیف دینا منع ہے، صرف قرآن کے ذریعے ان کا علاج کرو۔ آج بھی اس کے کمرے میں ایک چھوٹی سی شیشی کی بوتل ہے جس میں وہ جنات کبھی قید تھی۔ فیصل کہتا ہے اگر انسان کا دل صاف ہو تو روحانی طاقت اس کی دشمن نہیں مددگار بن جاتی ہے۔ دوستوں یہ تھی جنات کی سچی کہانی، جو روحانی اثر اور انسانی ایمان دونوں کا ثبوت ہے۔ اگر آپ کے آس پاس بھی کبھی کوئی ایسی چیز محسوس ہو تو گھبرانا نہیں، صرف آیت الکرسی اور سورہ فلق سورہ ناس پڑھیں اور اللہ سے پناہ مانگیں، اور یاد رکھیں جنات بھی اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے ہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، تعویذ 786 چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اگلے ویڈیو میں ہم لا رہے ہیں قرآنی عمل سے جنات کو دیکھنے کا راز۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعا کی درخواست کے ساتھ۔